تلاوت حدیث کتاب باواد بلند سالہ جڑے چار مومن آئے ہو مجلس تشریف لے آؤ باواد بلند سالہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة عليه السلام ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام والأنبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فالحسين عليه السلام نعم الكساء. قال السلام عليك يا جدا يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ وقال له نعم قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال له نعم قد أذنت
دونك فدخل علي عليه السلام معهم تحت البساط ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت هذا البساط؟ قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت البساط. قالت فاطمة سلام الله عليها فلما اكتملنا جميعا تحت البساط قال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت البساط. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت البساط؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل وقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نعم البساط وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ وقال له نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت البساط. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي عليه السلام يا رسول الله بما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فرضوا وسعدوا ورب الكعبة
الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق أئمة المعصومين عليهم السلام من ذرية الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصلى الله على محمد وآله اللهم صل على محمد بابا سے بلند صلوات خشولی رفاقت بابا سے بلند صلوات محمد قائم آل محمد بابا سے بلند صلوات محمد محمد کہ زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا سلوات بابا ایک منٹ وقت کے چند اشعار پیش نظر ہے درود پڑھنے میں شروع کروں محمد شریک رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک درود پڑھیے بابا مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے
شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک شوہر ولی پسر ہے پیمبر شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک بڑے بابا خوشنودی ہے محمد والے محمد بابا زبرن صحابات کے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے کے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے ان کے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے ان کے جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے ان کے جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے گر خاک شفا ہم تیرے بیمار نہ ہوتے ان کے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے کہ ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ کہ ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہوتے ان کے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان کے ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان گر فاطمہ زہرا کے نمک خار نہ ہوتے ان کے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے دل بڑے بابا تو ستمگر کے عباس
کو مل جاتی اجازت تو ستمگر اس پار تو کیا نہر کے اس پار نہ ہوتے کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے رہتا ہی نہیں عابد و معبود میں پڑتا کہ رہتا ہی نہیں عابد و معبود میں پڑتا معراج میں کر غیدرے قرار نہ ہوتے کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے محمد بابا ذکرن صلی اللہ شریع بی بی سینس کی سلام علیہ بابا ذکرن صلی اللہ محمد ایک سلام کی چند شاہ پر محمد والے محمد بابا ذکرن صلی اللہ علیہ سنائی کس لیے زندہ میلوری سکینہ سو رہی ہے سنائی کس لیے زندہ میلوری سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے زندہ میلوری سکینہ سو رہی ہے کہاں بانوں نے یہ اٹھو شہزادی ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی اٹھو بابا قصر آیا ہے بی بی اٹھو بابا قصر آیا ہے بی بی مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے بنانے کا قبر جب سجاد اٹھے تو وہ نعرے علی دوہرا رہے تھے بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کو دے بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کو دے اچانک پاؤں کی زنجیر چھنکی سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گود
گئے ہیں، رہائی مل گئی، جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی، جاتی ہوں گھر کو، مگر زندان کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے، نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسم میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسم میں، جو آیا شمر تو اسے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندان میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ پر محمد بابا در کے مارے کانوں کو چھپا دیتی تھی، در کے مارے کانوں کو چھپا دیتی تھی، جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے۔ 5 منٹ کے لیے گزارش کروں گا پرنس شخصی صاحب سے کہ مولانا حضور ایک سلام پیش کریں۔ بابا سے بلند سلام۔ بر محمد والے محمد سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس حالی کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ حمد اللہ کے لیے، درود و سلام مصطفیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے، وہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، یعنی بے ذر کو ابو ذر، یعنی بیدار کو مقدار، یعنی مجبور کو مختار، یعنی ذرے کو شمس، یعنی شمس کو شمس تبریز۔ کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر جنہوں نے گلی کے بلند کو دیکھا تو کلندر بنا دیا۔ اللہ بصد کے آل محمد تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، مولا بانیان کی مدد میں اضافہ فرمائے، مولا بانیان کی رزق میں اضافہ فرمائے، مولا بانیان کو صحت و سلامتی دے۔ بلندر صلوات۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ ہم علی والے علم عباس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم علی والے علم عباس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں اعتراض ہوا کہ ہم اس لکڑی کے علم کو چومتے ہیں، ہم اس لکڑی کے علم کو چومتے ہیں۔ اس علم کو دیکھنا،
عبادت، اس علم کو سجانا عبادت، اس علم کو اٹھانا عبادت، اس علم کو جھک کر سلام کرنا عبادت، اس علم سے مانگنا عبادت، اس علم کو نکالنا عبادت۔ اب جو شیعہ اس باتوں پہ قائم نہیں ہے پھر وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ آئیے ایک قرآن میں سے علم پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکڑی پہ اعتراض کیا تھا، آئے میں آپ کو لکڑی بتاتا ہوں قرآن میں سے۔ حضرت موسیٰ ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوا کرتا تھا، اس عصا کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزات حاصل تھے، اس عصا کو خدا کی طرف سے معجزات حاصل تھے۔ اگر اس عصا کے ساتھ کوئی بیمار مس ہو جاتا تو اسے شفا مل جاتی، اگر اس عصا کو کسی مردے کے ساتھ مس کر دیا جاتا تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ اسی عصا نے اسی نبی کی مشکل کو آسان کیا۔ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ عصا ہے اور پیچھے حضرت موسیٰ کی امت ہے۔ اب حضرت موسیٰ آگے، پیچھے فرعون کی فوج، پیچھے فرعون کے حواری، حضرت موسیٰ آگے آگے، حضرت موسیٰ کی امت پیچھے پیچھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے نا تو حضرت موسیٰ نے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے اس عصا کو دریا کے کنارے میں لگایا اور دریا میں سے راستہ لگ گیا۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی امت اس دریا میں سے گزر گئی۔ اب جب آئی نا فرعون کی باری اور فرعون کے حواریوں کی باری، جب آئے وہ دریا میں سینٹر میں آیا نا، وہ اوپر سے دریا میں گئے۔ حضرت فرعون اور فرعون کی فوج اس دریا میں غرق ہو گئی۔ اب میں جو شعر جس کے لیے میں نے اتنی محنت کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اب میں نے جدھر بھی علم دیکھا، جہاں بھی علم دیکھا، مجھے اللہ کی شاید دکھائی دیا ہے، اللہ کی منظر دکھائی دیا ہے۔ مسجد میں علم دیکھو اللہ کے احساس ہے، بارگاہ میں علم دیکھو اللہ کے احساس ہے، گھروں میں علم دیکھو اللہ کے احساس ہے، ماتمی جلوسوں میں علم دیکھو اللہ کے احساس ہے۔ آج بھی جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب میری ان سے گفتگو ہے، حضرت عباس کے روزے کے اوپر جو علم لگا ہوا ہے اس کا الگ احساس ہے، جو حضرت امام حسین کے روزے کے اوپر علم لگا ہوا ہے اس کا الگ احساس ہے۔ آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سخی عباس کا روزہ سخی حسین کے روزے کی پہراداری کر رہا ہے، آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سخی عباس کا روزہ سخی حسین کے روزے کی پہراداری کر رہا ہے۔ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ۔ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ، اور یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ، اور یہی مزار ہے دنیا میں خیر کا چشمہ۔ کتنا بڑا مزار ہے جہاں پہ ہر کسی کو فیض ہی ملتا ہے، یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ، بڑے بڑوں کا یہاں سے مقدس سمجھ نے دیکھا ہے، ارے سمندروں کو یہاں سے مشق بھرتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں سے مشق بھرتے دیکھا ہے۔ جب بھی مشرق مقدس جائیں گے سب سے پہلی نگاہ مولا کی گنبد پر پڑے گی، مولا امام رضا علیہ السلام کے گنبد پر پڑے گی۔
بھی روزے کے اندر داخل ہوں گے، پہلی نگاہ مولا کی گنبد پہ پڑے گی۔ اب سورج طلوع ہے آفتاب کے وقت مولا کے گنبد سے روشنی بکھیرنے کی اجازت مانگتا ہے، روشنی بکھیرنے کی۔ طلوع آفتاب کے وقت مولا امام رضا علیہ السلام کے روزے سے سورج روشنی بکھیرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ وہ حسین روزے کا گنبد، وہ زمین آفتاب، وہ حسین روزے کا گنبد، وہ زمین آفتاب، اور وہ مینار جیسے ہو نشان انقلاب، اور وہ مینار جیسے ہو نشان انقلاب، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب۔ اب سنیے گا، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب۔ خطبہ شبیر کا ہر لفظ، خطبہ شبیر کا ہر لفظ دہراتا ہوا پرچم عباس ہے روزے میں لہراتا ہوا۔ لفظ صاحب مولا رضا علیہ السلام کے روزے میں ایک وقت کا غائب، مولا کے روزے پہ ایک وقت کا غائب، ایک وقت کا لنگر مولا کے مہمان آنے سے ملتا ہے۔ جب بھی کوئی غائب جاتا ہے اسے ایک وقت کا لنگر مولا کے مہمان آنے سے ملتا ہے۔ اب میں نے اس کی مولا کے مہمان آنے سے مولا کی طرف ملتا ہے، ورنہ لنگر مولا کے، مولا کے مہمان آنے سے مولا کی طرف سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے اس لنگر کی وضاحت کرنی ہے کہ کسی وزیر اعظم کے گھر اگر کسی کی دعوت ہو جائے گا، کسی عام بندے کی، وہ کہے گا برتن ایسے تھے، تواضع ایسی ہوئی، مشروب ایسے تھے، ڈشیں تھی، ایسی تواضع ہوئی۔ اب جو مولا کے روزے کا جو لنگر ہے نا، میں نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اگر آپ سنیے گا، وہ شفائے عام کا لنگر، وہ طلسماتی نظام، وہ شفائے عام کا لنگر، وہ طلسماتی نظام، حوضے کوثر میں دھلے ہو تمام کے تمام برتن تمام، حوضے کوثر میں دھلے ہو تمام کے تمام برتن تمام، آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام، آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام، جسم تو کیا روح بھی پاک ہے، جسم تو کیا روح بھی پاک ہے، جب سے لنگر کیا ہے مولا تیرے نفس پاک۔ ہوا یہ گل زندان میں سجاد سکینہ مر گئی، اجڑ گئی تیری گود، رباب سکینہ مر گئی، جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی معصوم، سمجھ کے بابا کا سینہ زندان ہاک سکینہ مر گئی۔ مولا بجر عظیم فضا میں لہرانا پرچم عباس کا بتلا رہا ہے، فضا میں لہرانا پرچم عباس کا، مکی کوئی بھی ہو مقام حسین کا، بآواز بلند سلام۔ التماس کروں گا بلال حسین صاحب سے وہ ایک سلام پیش کریں، اور ساتھ میں گزارش ہے کہ جتنا ٹائم ملے کوشش کریں اس کی بھی ختم دیں۔ بآواز بلند سلام۔ ضرور پڑھیے۔ پیش کرتے ہیں۔ میری مظلوم بہنا سکینہ، میری معصوم بہنا سکینہ، بول سجاد لاشا اٹھا کر، سکینہ ہائے زندان تیرا
زندان تیرا وطن بن گیا، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، کیا کروں قید خانہ ہے یہ گھر نہیں، حسن دینے کو پانی میسر نہیں، اور کفنوں کہتے چادر نہیں، بے کسی اور غربت میں اے غمزدہ، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، جب تو روئی تماچوں کی پائی صدا، جب شہزادی سے قربان میں روتی تھی نا بابا کو یاد کر کے تو ظالم نہیں تماچوں مارتا تھا، جب تو روئی تماچوں کی پائی صدا، بالیاں چھن گئی اور دامن جلا، اور کانوں کے منہ سے ہے کرتا بھرا، آئے مجھ کو کفن بھی نہیں مل سکا، بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا۔ آج کے دور میں جو ظالموں نے یہ دربار بند کیا نا بی بی کا، کیا لعنت ان لائنوں پر بھی، تم اندھیروں سے ڈرتی رہی میری جان، باپ کے غم میں روتی رہی میری جان، گھر چلو ماں سے کہتی رہی میری جان، تیرا ارمان پورا نہیں ہو سکا، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، آئے زندان تیرا وطن بن گیا، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، ایسی بچھڑی کہ پھر باپ سے نہ ملی، چھٹ کے بابا کی قیدی وہ شام کی بنی، ہائے یہ بات سجاد کو کھا گئی، ہائے تیروں سے ان کا کفن بن گیا۔ بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا۔ شہزادی کو خون میں روزہ مٹھائی بہت پسند، ظالم آگے کہتا ہے یہ لوگ تیرے لیے چیز آئے، شہزادی کا خون میں شہزادی کے آگے جب پیش کیا گیا، جب رومال ہٹایا تو شہزادی کے آگے خون میں تھی باپ کا کٹا ہوا سر تھا، تجھ کو زندہ میں بابا کا سر جو ملا، تو نے بابا کے منہ پر جو منہ کو رکھا، اتنا روئی کہ زندہ لرزنے لگا، روتے روتے ہی آئی ہے تجھ کو گدا، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، کم سینی میں ستم تو نے کتنے سہے، 4 سالہ یتیمہ میں سہتے تھے، بعد عاشور سوئی نہیں چین سے، چین مر کے بھی تجھ کو نہیں مل سکا، ہائے زندان تیرا وطن بن گیا، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا۔ جزاک اللہ، خون بھرا تیرا کرتا تیرا